بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اعزام اور سامعین، ترجمہ قرآن سے متعلق ہمارا سبق جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع شروع کیا تھا، جس میں تلاوت مع ترجمہ، لغات، وجوہ اعراب اور فضائل سورہ بقرہ کے بیان کیے گئے تھے۔ آج اسی رکوع کا اولاً مختصر سا خلاصہ ہم پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا رکوع تلاوت مع ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ تو گزشتہ کل کے رکوع کا مختصر سا خلاصہ دیکھیے۔ پہلے رکوع میں الف لام میم سے پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت ہونا اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا اور پاک ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس کتاب مقدس سے، قرآن پاک سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن پاک نے متقین کا لقب دیا، اور ان متقی حضرات کی قرآن پاک نے مخصوص صفات اور علامات بیان کیا ہے اگلی آیات میں، جن میں سے ایک صفت متقین کی ایمان بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ، جنت، دوزخ، اسی طرح بعض بعد الموت، یعنی موت کے بعد کے حالات اور واقعات وغیرہ پر ایمان رکھنے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، جو متقین کی پہلی صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ دوسری صفت متقین کی اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یعنی متقین نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے آداب، مستحبات، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت متقین کی یہ بیان کیا قرآن پاک نے کہ متقین تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر بھی اور قرآن پاک سے پہلی نازل شدہ کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں ان الذین کفروا سواء علیہم سے اللہ تعالیٰ نے کفار کا، مشرکین کا ذکر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، سب حالات اور واقعات کو سننے کے بعد بھی ان کے اندر ایمان کا جذبہ اور ایمان کا ملکہ پیدا نہیں ہوا، گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب کوئی خیر کی بات ان کے دلوں میں نہیں اترے گی۔ یہ پہلے رکوع کا خلاصہ ہوا۔ اب ہم حسب سابق دوسرے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تلاوت پیش کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، اپنے سامنے قرآن پاک رکھیں، قرآن پاک سادہ ہو، بغیر ترجمے کا ہو، تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنا آسان ہو۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ دوسرے رکوع کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سنو، یقیناً یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ سنو، یقیناً یہی لوگ بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، پھر ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو آج کے اس سبق میں نصف رکوع کا ترجمہ ہم نے دیکھا ہے۔ آئیے اس نصف رکوع کی ہم لغات، وجوہ اعراب اور اسی طرح دیگر ضروری تشریحات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے وَمِنَ النَّاسِ۔ من الناسی من حرف جر ہے، تبعیض کا بعضیت کا معنی دینے کے لیے ہے، اور الناس سے مراد منافقین لوگ ہیں کہ منافقین وہ لوگ جو بظاہر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان اور ایمان والے نہیں تھے بلکہ وہ کافر اور مشرک تھے۔ یخادعون اللہ، یخادعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب مفاعلت سے خادع یخادع،
اور مصدر آتا ہے مخادعتن اور خداع. خداع مصدر آتا ہے. خداع کی اصطلاحی تعریف، خداع لغوی معنی تو ہوتا ہے دھوکہ دینا، اصطلاحی تعریف المکر والحیلہ. المکر والحیلہ، مکر چال بازی، مکاری. اس کے بعد ہے الا انفسهم وما یشعرون. الا انفسهم، الا یہاں پر برائے حسر ہے، اور یخدعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب فتح یفتح سے آتا ہے، خدع یخدع. انفسهم، انفسهم یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول به واقع ہے، یخدعون فعل مضارع کا. وما یشعرون، ما یشعرون میں ما نافیہ ہے، ما بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دینے کے لیے. یشعرون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب نصر ینصر سے شعر یشعر، شعر یشعر باب نصر ینصر سے. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم قلوب آ چکا ہے، قلب کی جمع ہے. ترکیب میں فی قلوبہم خبر مقدم واقع ہے اور مرض یہ مبتدا مؤخر واقع ہے. فی قلوبہم خبر مقدم، مرض مبتدا مؤخر. فزادہم اللہ مرضا، زاد زادہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضرب یضرب سے. زاد یزید زیادتن، زیادتن مصدر آتا ہے، زادہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضرب یضرب سے. اور ہم ضمیر اس میں زادہم میں ہم ضمیر مفعول به اول ہے، زادہ فعل ماضی کا، ہم ضمیر مفعول به اول، اور اللہ یہ فاعل، اور اس کے بعد مرضن جو منصوب ہے حالت نصبی میں، یہ بھی مفعول به ثانی واقع ہے، مفعول به ثانی. اعراب القرآن الکریم کتاب ہے جو دارالمعارف دیوبند سے چھپی ہے. الطیب الابراہیم جنہوں نے اس اعراب القرآن الکریم کو ترتیب دیا ہے، اس میں یہ اعراب بیان کیا گیا ہے کہ مرضن مفعول به ثانی ہے زادہ فعل ماضی سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. علیم، علیم علم سے مشتق ہے، صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے. باب سمیع یسمع سے آتا ہے، دردناک، تکلیف دہ، سزا. بما کانوا یکذبون. مرض کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں. مرض بیماری، اصطلاحی تعریف اس کی ہوتی ہے مرض کی الخروج عن الاعتدال الخاص بالانسان، یا مکمل تعریف اس طرح الضعف والخروج عن الاعتدال الخاص بالانسان، کہ انسان کے مخصوص اعتدال سے نکل جانا اور ضعف اور کمزوری کا پیدا ہو جانا، یہ مرض کی اصطلاحی تعریف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. انما نحن مصلحون یہ جو آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. انما، ان حرف مشبہ بالفعل، اس میں ما کافہ ہے، ما کافہ جو حرف مشبہ بالفعل کو عمل سے روک دیتا ہے. اسی لیے آگے نحن مصلحون ترکیب میں نحن مبتدا واقع ہے اور مصلحون اس کی خبر واقع ہے، مصلحون اس کی خبر واقع ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا، الا حرف استفتاحیہ للتنبیہ، الا حرف استفتاحیہ للتنبیہ برائے تنبیہ ہے الا. اس کے بعد آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا. قیل فعل ماضی مجھول، قیل فعل ماضی مجھول ہے، اصل میں قویل تھا، تعلیل کے بعد وہ قیل ہوا. آمنو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر،
قالو انؤمنو، انؤمنو میں حمزہ استفہام انکاری، انؤمنو میں حمزہ استفہام انکاری، کما آمن السفہاء، السفہاء سفیہن کی جمع ہے، سفیہن کی جمع ہے، اور صف لغوی معنی تو بیوقوفی، صف کی تعریف کی گئی ہے، اصطلاحی تعریف خفت العقل و رقت العلم، خفت العقل و رقت العلم، خفیف العقل اور قلیل العلم ہونا، قلیل العلم ہونا، یہ صف کی اصطلاحی تعریف ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لقو، لقو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب سمیع یسمع سے، لقی یلقا لقاء، لقی یلقا لقاء مصدر ہے، لقاء باب سمیع یسمع سے ہے۔ لقو جو فعل ماضی ہے اس کی اصل ہے لقیو، لقیو اصل ہے، تعلیل کے بعد یہ لقو ہوا ہے۔ تعلیل اس طرح ہوئی ہے کہ لقیو میں یا کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا، یا کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا اور قاف کا کسرہ حذف کر دیا، پھر یا اور واو دونوں ساکن جمع ہوئے، یا اور واو دونوں ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، یا کو حذف کر دیا، لقو رہ گیا۔ تو اس طرح تعلیل ہوئی۔ لقو یہ معتل لام ہے، معتل لام ہے فعل کی ہفتہ اقسام میں سے۔ لقا، لقو سے جو بنا ہے لقا، لقو فعل ماضی ہے جو لقاء سے بنا ہے۔ لقا کی اصطلاحی تعریف استقبال الشخص قریبا منہ، استقبال الشخص قریبا منہ، اپنے قریب سے کسی شخص کا استقبال کرنا اور اس سے ملنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، خلو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصر سے خلوون اور خلاؤن مصدر آتا ہے، خلوون اور خلاؤن مصدر آتا ہے۔ الی شیاطینہم، شیاطین شیطان واحد ہے، شیطان واحد ہے، شطن سے یہ مشتق ہے۔ قالوا انا معکم، قالوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب نصر ینصر سے، قالوا کی بھی اصل ہے، مشہور و معروف ہے اس کی اصل۔ قالوا جو قالا سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال کی اصل قولہ تھی، قال کی اصل قولہ تھی، معتل کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 7 اس میں جاری ہوا ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، قال ہو گیا۔ ایسے ہی قالو میں بھی تعلیل ہوگی، انا معکم انما نحن مستہزئون، مستہزئون اسم فاعل جمع مذکر، اسم فاعل جمع مذکر حالت رفعی میں ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم ہوتا ہے، استہزاء سے بنا ہے مستہزئون۔ استہزاء کی تعریف الاستہزاء الاستخفاف، ہلکا سمجھنا، کمتر سمجھنا، توہین کرنا، استہزاء کی تعریف۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، یستہزئ فعل مضارع، ویمدہم، یمد فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصر ینصر سے، یمد، مد یمد باب نصر ینصر سے ہے۔ یمد کی اصل ہے یمدد، یمدد فعل کی ہفتہ اقسام میں سے یہ مضاعف ہے، مضاعف کہتے ہیں جس میں ایک جنس کے 2 حرف جمع ہو جاوے، تو 2 دال جمع ہوئی، ایک جنس کے 2 حرف یعنی دال، دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا، یمد ہو گیا۔ فی طغیانہم، طغیان مصدر ہے باب فتح یفتح سے، طغیان مصدر ہے باب فتح یفتح سے۔ یعمہون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب،
فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب باب سمیع یسمع سے ہے، امیہ یعمہ امہن۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ ربحت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، ربحت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب باب سمیع یسمع سے۔ ربح مصدر آتا ہے، ربح یربح ربحا۔ تجارت، تجارت فاعل واقع ہے، حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ فاعل واقع ہے ربیحت سے، ربیحت سے فاعل واقع ہے۔ تجارت یہ بھی باب نصر ینصر سے مصدر ہے، باب نصر ینصر کا مصدر ہے۔ تجارت باب نصر ینصر کا مصدر ہے، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ وما کانوا مہتدین، مہتدین اس میں فاعل جمع مذکر حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں واقع ہے، کانو کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے، کانو فعل ناقص کی خبر واقع ہے اس لیے حالت نصبی میں ہے، اور مہتدین اہتداء مصدر سے بنا ہے۔ تو اس طرح سے آج کے سبق کی یہ لغات بھی مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل ہم دوسرا نصف رکوع ترجمہ اور لغات وغیرہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر آئندہ کل ہی مکمل رکوع کا خلاصہ اور دیگر ضروری تشریح بھی آپ کو بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔